الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وسیلے کے بارے میں خوبصورت سا بیان کریں گے۔ اس میں ہم سماعت کریں گے کہ کیا قرآن و حدیث سے اس کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس کو مکمل توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ بارگاہ الہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کے حل، مصائب و آلام سے چھٹکارے اور دینی اور دنیوی بھلائیوں کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال و افعال بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ نیز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ طبرانی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب فرمایا کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا مستحب ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے قبل ہو، حیات ظاہری میں ہو یا وصال مبارکہ کے بعد ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز و مستحسن ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب جد اعلیٰ آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل مشکل وقت میں اس تابوت کے وسیلے سے دعا کرتے اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ کے لیے یوں دعا کی، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع فرما۔ بزرگان دین بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب اپنے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابن اسود جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام اعظم اور دیگر صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ جو مجھے وسیلہ بنا کر
اللہ عز و جل سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم توسل کے متعلق چند سوال اور ان کے جوابات بیان کریں گے، ان کو بھی توجہ سے سنیے گا۔ انشاءاللہ ان سوالوں کے اندر آپ کو بہت ساری علمی باتیں سننے کو ملیں گی۔ سوال ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے توسل کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے برآنے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے ان محبوب ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا پوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ سوال ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام سے توسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے توسل شرعاً جائز ہے۔ سوال ہے، توسل کرنا یعنی وسیلہ بنانے کا کیا ثبوت ہے؟ جواب: وسیلہ بنانا قرآن و سنت اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک نابینا شخص کو ایک دعا کے ذریعے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آنکھ والا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر کہ وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی کہ دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں، تو اسے پوری فرما دے۔ اے اللہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب آپ کے فرمانے کے مطابق دعا کر کے کھڑا ہوا، وہ آنکھ والا ہو گیا تھا۔ سوال ہے، کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ جواب: علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائز ہے۔ سوال ہے، کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ جواب: علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائز ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں ہوں یا برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں۔ سوال، اس کی کیا دلیل ہے کہ وفات کے بعد بھی کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ جواب: اس کے ثبوت میں کئی روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نابینا کے توسل کرنے کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں حدیث کی مسند کتابوں میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اس پر عمل کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مشکات باب الکرامات میں حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ
سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو، اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ تو لوگوں نے ایسا کیا تو خوب برسائے گئے حتیٰ کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا کے پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام پھٹن کا سال رکھا گیا۔ سوال ہے، کیا توسل کے حوالے سے ائمہ مجتہدین کے واقعات بھی ملتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، ائمہ اربعہ و دیگر فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی بھی بارگاہ الہی میں وسیلہ پیش کرتے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے قائل تھے، چنانچہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے توسل کرتے، ان کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتے، پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ احادیث سے بھی اور بزرگان دین کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وسیلہ جائز ہے، اس کے شرک ہونے میں یا ناجائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی یہ ثابت ہے کہ وسیلہ جائز ہے۔ انبیاء کرام نے بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈا، بزرگان دین نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا، تو اس لیے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، تو ہمیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے وسیلے کے بارے میں خوبصورت بیان کیا، آپ نے یقیناً اس کو سنا ہوگا، سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔